اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو سب سے پہلے تو معذرت کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آج میں آپ کو کرواؤں گی علامہ اقبال کی خطاب با نوجوانان اسلام کی تشریح، ٹھیک ہے، جو کہ 2006 کے کریکولم میں کلاس 10 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک میں موجود ہے اور پہلی نظم ہے۔ میں نے 3-4 دفعہ اس کو سٹارٹ کیا ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت نظم ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، مجھے مزہ ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا میں کبھی بھی ہوم ورک کر کے نہیں بیٹھتی، آج مجھے لگا کہ میں اس کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر سکتی، جتنی خوبصورت وہ نظم ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تو جب بھی مجھے لگا کہ میں اس کے ساتھ انصاف کرنے کی تھوڑی سی بھی سچویشن میں آئی ہوں تو میں اس کو اپلوڈ ضرور کروں گی ویڈیو بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اردو کا 2024 کا میں آپ کو لوکل کے جو پیپر کے تھے ایم سی کیوز کروا چکی تھی کانسیپٹ کے ساتھ، اب میں انشاءاللہ آپ کو آج جو ہے ہارڈ کے کروانے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 15 ایم سی کیوز ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرومس اب بالکل نہیں کروں گی کسی بھی چیز کے لیے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گیسٹ آ گیا، کبھی کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے، تو میں پھر بعض دفعہ اپنی کہی ہوئی بات کو پورا نہیں کر سکوں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی زبان ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب زبان نہیں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میری کوشش ہوگی، پوری ہوگی کہ میں اچھی مزید کام کروں، کیونکہ اسٹڈی جو ہے وہ ایک پیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اب خیر ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے شیئر ویئر آپ کہاں کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو سبسکرائب بھی نہیں کرتے، پتہ ہے مجھے، چلیں کوئی نہیں۔ پہلا آپ کا کیا ہے؟ مسدس کے ہر بند کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، اور کتنے ہوں گے بھائی؟ مسدس ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف ردف سے نکلا ہے، بار بار بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مردف غزل، اور ردیف نہ ہو تو غیر مردف غزل۔ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اتنی ڈیٹیل سے یہ ایم سی کیوز کروا چکی ہوں نا، جس کو کرنے کی ضرورت ہوگی اس کو میں کرواؤں گی۔ اگلا ہے نمبر 3، استعارے کے کتنے ارکان ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے 3 ارکان ہیں۔ کون کون سے ریوائز کر لیتے ہیں؟ مستعار لغو، مستعار منا اور وجہ جامعہ۔ خود نوشت کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ بیتی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سوانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ بیتی میں ہم اپنی کرتے ہیں، تو اس کا دوسرا نام ہے خود نوشت، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، آپ بیتی آپ کا 3rd آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے نمبر 5 آپ کا ہے فعل تام پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ اب آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ 2 چیزیں ہیں جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق کرتی ہیں۔ ایک تو ہے مسند، اگر مسند اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، مسند فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے فعل تام اور فعل ناقص۔ اگر جملہ فعل تام پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے، اور اگر جملہ فعل ناقص پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ فعل تام پہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں جملہ فعلیہ ہی ہونا ہے، پہلا ہی آپشن آپ کا فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے مزے کا سوال ہے، اس کو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے کرواؤں گی۔ کوشچن نمبر 6 دیکھیں، یعنی کہ کوشچن نمبر 6 ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ اچھا جی، آگ جل رہی ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ آگ جل رہی ہے نا مزے کی بات۔ اچھا دیکھتے ہیں، تشبیہ بالکل نہیں ہو سکتا، کوئی حرف تشبیہ ہے ہی نہیں۔ استعارہ، آگ بھائی کس کا استعارہ دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کنایا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی آگ جل رہی ہے۔ یہ ہے مجاز مرسل۔ اب اگر ایگزامینر ہو جائے تھوڑا سا مشکل مرحلہ میں آپ کو ڈال دے، وہ کہے بتاؤ جی آگ جل رہی ہے مجاز مرسل کی کون سی صورت ہے؟ کون بتائے گا؟ آپشن کمنٹ سیکشن کے لیے چھوڑ دوں یہ بات میں؟ نہیں چھوڑتی، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جواب دے گا، جن کو آتا ہے وہ بھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگ جل رہی ہے، ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ لکڑیاں جلتی ہیں کہ آگ جلتی ہے؟ آپ کاغذ کو آگ لگائیں گے اگر تو آپ آگ جلے گی یا کاغذ جلیں گے؟ کاغذ جلیں گے نا، آگ تو نہیں جلتی، صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ آپ ماچس جلائیں تو آگ جو ہے وہ جو لکڑی کی سٹک سی ہوتی ہے ماچس اس کو لگتی ہے، تو یہ مجاز مرسل کی کون سی صورت ہوگی؟ ہے نا مزیدار سوال۔ کل کہہ کے جز مراد لینا، جز کہہ کے کل مراد لینا، ظرف کہہ کے مصروف مراد لینا، یا مصروف کہہ کے ظرف مراد لینا، ان میں سے کون سا آپشن ہے؟ جس نے اس میں سے کسی آپشن کو ٹک کیا ہے نا، سمجھ لیں وہ بس بہت بڑا کوئی گدھا ہے، ان میں سے کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپشن ہے آپ کا، اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں 2 آپشنز میں آپ کو دے رہی ہوں، اس میں سے بتائیں، سبب کہہ کے مسبب مراد لینا اور مسبب کہہ کے سبب مراد لینا۔ آپ یہ بتائیں لائن میں آگ سبب ہے کہ مسبب ہے؟
آگ کیا چیز ہے؟ کون بتائے گا؟ آگ سبب ہے کہ مسبب ہے؟ چلیں یہ میں کامنٹ سیکشن کے لیے چھوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اس کا کسی اور ویڈیو میں جواب دوں گی، یا پھر میں کامنٹ سیکشن میں ہی بتا دوں گی کہ یہ سبب کہہ کے مسبب ہے یا مسبب کہہ کے سبب ہے، ٹھیک ہے؟ میں دیکھتی ہوں کون کون ذہین بچہ جواب دیتا ہے مجھے۔ 7 پہ دیکھیں جی، تحریری گفتگو کس صنف نثر کو کہا جاتا ہے؟ تحریری گفتگو، تحریر کا مطلب لکھنا، گفتگو کرنا یعنی خط، جسٹ خط ہے، آپشن چیک کر لیں ٹائم ویسٹ ہوگا، دوسرا آپشن ہی ہے خط۔ اچھا 8واں دیکھیں، کنایا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اب اس میں ہمیں آپشن چیک کرنے پڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پوشیدہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، چھپی ہوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ رہا 8واں، اس کے آپشن چیک کر لیتے ہیں۔ عیاں بات، عیاں کا مطلب ہوتا ہے سامنے کی بات بالکل نہیں، گہری بات بالکل نہیں، چھپی ہوئی بات، ٹھیک ہے، سرسری بات بالکل نہیں، تیسرا آپشن آپ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مثنوی کیسی بحروں میں لکھی جاتی ہے؟ مثنوی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا یہ ثانوی اور یہ ان سب کا جو روٹ ورڈ ہے ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے دو۔ مثنوی کیسی بحروں میں لکھی جاتی ہے؟ طویل، اچھا اس کا آپشن چینج ہے، یہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں، طویل، پیچیدہ، ثقیل یا چھوٹی؟ تو یہ میرا خیال ہے مثنوی طویل ہی لکھی جاتی ہے، کوئی چھوٹی ووٹی تو نہیں ہوتی مثنوی۔ نمبر 10 پہ دیکھیں، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا اظہار تحریری شکل میں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے، پہلا ہی آپشن ہے۔ اچھا نمبر 11 کو دیکھیں، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں، اور جس چیز کو دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک کو مشبہ کہتے ہیں اور ایک کو مشبہ بے کہتے ہیں۔ اب کس کو مشبہ بے کہتے ہیں اور کس کو مشبہ کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ، کہ اس کی طرح اس کو تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور 12واں ہے، مقطع کے لیے کیا لازمی ہے؟ مقطع کے لیے کیا لازمی ہے بھائی؟ آخری شعر میں شاعر کا تخلص، یہ رہے تھرڈ آپشن ہے آپ کا تخلص۔ اس کے بعد پاکستان بہت جلدی معاشی مسائل پر قابو پائے گا، آمین، اللہم آمین، سب آمین کہہ دیں، ویسے حالات بڑے برے ہیں۔ یہ جملہ کیسا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ صحافتی ہے، ادبی تو بالکل نہیں ہو سکتا، دفتری بھی نہیں ہو سکتا، سائنسی بھی نہیں ہو سکتا، صحافتی ہے بھائی، سائنسی ہوتا تو پا ہی لیتا پاکستان مسائل پہ مسئلے۔ چلیں 14واں کیا ہے؟ شعر کے آخر میں ہو بہو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، جب بار بار ایک ہی جیسے شعر کے اینڈ میں دہرائے جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ردیف، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ اچھا اب یہ ایک شعر ہمیں گیون ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہ ہے الطاف حسین حالی کی مجھے لگ رہی ہے، اور یہ کس میں سے ہے؟ پنجاب میں سے لی گئی ہے۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اب ملتا ہے ردیف دونوں لائنوں میں آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ مسئلہ ہے، یہ شعر کس کی مثال ہے؟ صنعت تلمی، اچھا انہوں نے کچھ اور پوچھا ہے، صنعت تلمی، صنعت تضاد، صنعت تکرار، صنعت حسن تعلیل، تو چیک کرنا پڑے گا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں صنعت سب سے پہلا آپشن کیا ہے؟ صنعت تلمی، کوئی تلمی استعمال نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن چیک کر لیتے ہیں، صنعت تضاد، کوئی ورڈ اپوزٹ اس میں نہیں آ رہا ہے، آدمی یا آدمی کے ساتھ جانور تو نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو کوئی صنعت تضاد بھی نہیں آ رہا اس میں۔ اب ہے صنعت تکرار۔ صنعت تکرار کیا ہوتی ہے؟ جب ایک شعر میں ہم ایک ہی لفظ کو ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کریں، یہاں آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی 2 دفعہ آ گئے، اس کا مطلب آدمی یہاں پہ کیا ہے؟ صنعت تکرار، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پورا ہو گیا، اور کمنٹ سیکشن کے لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آگ جل رہی ہے، سبب کہہ کے مسبب مراد لینا ہے یا مسبب کہہ کے سبب مراد لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔